ہم نے صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں عقیدہ حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھوں۔ احباب ذی وقار، مسلمانوں کا شروع سے اجتماعی مزاج اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جسم مساجی کے ساتھ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے۔ احباب ذی وقار، حضور اپنی قبر انور میں جسم مساجی کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور امت کا جو ایک بڑا طبقہ ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت، بالخصوص ان کا عقیدہ ہے کہ حضور بعد از وصال اپنی قبر انور میں جسم مساجی کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور یہ کائنات حضور علیہ السلام کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور اللہ کے حکم سے جہاں آپ کا جی چاہتا ہے آپ تشریف ہی لے جاتے ہیں۔ پہلے ذرا سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، امت کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے، یعنی 95% جو امت کا ایک طبقہ ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ امت کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے جنہیں ہم حنفی دیوبندی کہتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مساجی کے ساتھ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کے بڑوں کا وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، ان تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم مساجی کے ساتھ اپنی قبر انور میں تشریف فرمائے، اور جہاں آپ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی لاما صاحب، اگر ان کے بڑے یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ وہ والا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بڑے تو صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے بڑے تو میلاد شریف کی محفلیں بھی کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو احباب ذی وقار، یہ لوگ کہنے لگے کہ جناب اس سے نا شرک کا دروازہ کھلتا ہے، نعوذ باللہ، شرک کا دروازہ کھلتا ہے، ہم اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ تو میں ایک سادہ سا سوال ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں کہ اگر شرک کا دروازہ جو کھلتا تھا تو تمہیں پتا چل گیا ہے، تمہارے بڑوں کو کیوں نہیں پتا چلا؟ تمہارے پیروں کو پتا کیوں نہیں چلا؟ اس کا مطلب ہے پھر پیر وہ نہیں ہے، پیر تو تم ہوئے کہ تمہیں پتا چل گیا ہے کہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ احباب ذی وقار، پھر آپ کو ماننا پڑے گا، پھر آپ کو کہنا پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عزت کی بات آتی ہے، جب حرمت کی بات آتی ہے، جب شان کی بات آتی ہے، منافقت کر جاتے ہیں۔ اگر بڑے حضور کی شان کو مانے یہ مکر جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارے آقا کل بھی زندہ تھے، ہمارے مصطفیٰ آج بھی زندہ باد۔ احباب ذی وقار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ اچھا، میں ساری بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا
اور مجھے پتا ہے کہ میری قوم کو نا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مشکل جو ہے ان کے سامنے کرنا پڑتا ہے سمجھانے والی بات۔ احباب جی وقار، اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، اگر تھوڑے لوگ کسی بات پہ اختلاف کریں اور زیادہ کا نظریہ ایک معاملے میں ہو، یعنی سواد اعظم اہل سنت و جماعت یہ شروع سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مصالی کے ساتھ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رائے فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے فتنے آئے امت پہ، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن آج بھی عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ امت کا آج عقیدہ یہ ہے ہمارے مصطفیٰ کل بھی زندہ باد تھے، ہمارے مصطفیٰ آج بھی زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی زندہ باد۔ اچھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے دور میں بڑے بڑے جناب فتنے آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اللہ کا فضل ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے جو حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو باتیں چلی ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے بعد چلی ہیں۔ احباب جی وقار، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری کی پوری ایک جماعت ایک طرف ہے، یعنی قرآن کا ایک عقیدہ ہے، حضور کی حدیث کا ایک عقیدہ ہے، اثار صحابہ کا ایک عقیدہ ہے، آئمہ کا ایک عقیدہ ہے، محدثین کا یہ عقیدہ ہے، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، سب کا